تو چھایا اس طرح طول گماں پہ، ہے تنہا چاند جیسے آسماں پہ۔ کوئی دوجا کرے قبضہ بھی کیسے، لگی تختی ہے تیری جسم و جاں پہ۔ تیرا چہرہ لب و رخسار تیرے، بہار آئی ہو جیسے گلستاں پہ۔ تیری آنکھوں سے تیرے دل کے اندر، کہاں ڈوبا تھا میں نکلا کہاں پہ۔ مجھے منزل وہیں پہ مل گئی تھی، تمہارا ساتھ پایا تھا جہاں پہ۔ سجایا اس طرح تو نے کہ دنیا، کرے ہے رشک میرے آشیاں پہ۔ ہے جب تک جسم میں ایک سانس باقی، رہے گا نام تیرا ہی زباں پہ۔ تیری آنکھوں سے تھا اقرار جھلکے، ہوئی حیرت بڑی تیرے بیاں پہ۔ وہ خود میرے ہی سر پہ آ گرا ہے، بھروسہ تھا مجھے جس صاحباں پہ۔ عجب اس شہر کی مہمان نوازی، یہاں پہ قفل ہے ہر ایک مکان پہ۔ جہاں تو نے لگائی اس کو ٹھوکر، میرا بکھرا پڑا ہے دل وہاں پہ۔ زخم ہے جا بجا اس دل پہ میرے، لکھا ہے نام تیرا ہر نشاں پہ۔ وفا کی حسن سے امید کیسی، نہیں ملتا یہ سودا اس دکان پہ۔ تو تنہا ہو گیا دنیا میں فیصل، نہیں ساتھی تیرا کوئی یہاں پہ۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کی تمام سوچوں پہ، اس کے ہر گمان میں وہی شخص ہوتا ہے۔ جیسے رات میں چاند کے جیسا اور کوئی آسمان پہ نہیں ہوتا، چاند اکیلا ہی ہوتا ہے۔ تارے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح انسان کے گمان پہ جو ہے وہ اس کی سوچ میں، اس کے خیال میں صرف ایک ہی چہرہ ہوتا ہے جو اس کے محبوب کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ تو چھایا اس طرح طول گماں پہ، تو چھایا اس طرح طول گماں پہ، ہے تنہا چاند جیسے آسماں پہ، ہے تنہا چاند جیسے آسماں پہ۔ تو چھایا اس طرح طول گماں پہ، ہے تنہا چاند جیسے آسماں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر پلاٹس پہ یا گھروں پہ لوگوں نے اپنے نام کی تختی لگائی ہوتی ہے۔ گھروں پہ تو لگی ہوتی ہے، پلاٹس پہ بھی، تاکہ کوئی دوسرا اس پلاٹ پہ قبضہ نہ کر لے، تو انہوں نے اپنے نام کی تختی وہاں لگائی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ اپنے جسم و جہاں پہ بتایا ہے کہ میرے محبوب کی نام کی تختی لگی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا قبضہ ہے میرے جسم و جہاں پہ، تو کوئی اور قبضہ کر نہیں سکتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کوئی دوجا کرے قبضہ بھی کیسے، کوئی دوجا کرے قبضہ بھی کیسے، لگی تختی ہے تیری جسم و جہاں پہ، لگی تختی ہے تیری جسم و جہاں پہ۔ کوئی دوجا کرے قبضہ بھی کیسے، لگی تختی ہے تیری جسم و جہاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب کے چہرے کے لب و رخسار کی تعریف ہے۔ محبوب کے لب و رخسار جو ہیں وہ انسان کو اس طرح ہی لگتا ہے جیسے گلاب ہوں، گلاب کی طرح خوبصورت رنگت۔ تو جو گلستان ہے اس پہ جب بہار آتی ہے تو اس طرح کے رنگ نظر آتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ محبوب کے لب و رخسار کو گلستان جس پہ بہار آئی ہو اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو تیرا چہرہ لب و رخسار تیرے، تیرا چہرہ لب و رخسار تیرے، بہار آئی ہو جیسے گلستان پہ، بہار آئی ہو جیسے گلستان پہ۔
تیرا چہرہ لب و رخسار تیرے، بہار آئی ہو جیسے گلستاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ اس میں میں نے جو ہے وہ ذکر یہی کیا ہے کہ میں جو ہوں تیری آنکھوں میں ڈوبا تھا اور تیرے دل میں آ کے نکلا۔ تو یہاں پہ میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ میں کہاں ڈوبا تھا اور کہاں نکلا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیری آنکھوں سے تیرے دل کے اندر، تیری آنکھوں سے تیرے دل کے اندر میں ڈوبا، کہاں ڈوبا تھا میں نکلا کہاں پہ، کہاں ڈوبا تھا میں نکلا کہاں پہ، تیری آنکھوں سے تیرے دل کے اندر کہاں ڈوبا تھا میں نکلا کہاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان سفر کرتا ہے منزل کے لیے، لیکن بعض اوقات اس کو ہم سفر ایسا ملتا ہے کہ اس کو منزل کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو لگتا ہے کہ اس کو منزل وہیں پہ مل گئی جہاں پہ اس کو وہ ہم سفر ملا۔ تو یہاں پہ میں یہی ذکر کیا ہے یہاں پہ کہ مجھے منزل وہیں پہ مل گئی تھی، مجھے منزل وہیں پہ مل گئی تھی، تمہارا ساتھ پایا تھا جہاں پہ، تمہارا ساتھ پایا تھا جہاں پہ، مجھے منزل وہیں پہ مل گئی تھی، تمہارا ساتھ پایا تھا جہاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ اپنے عاشیاں کے بارے میں ہے۔ محبوب سے یہی کہا ہے یہاں پہ کہ تو نے اس خوبصورتی سے میرے عاشیاں کو سجایا کہ دنیا اس پہ رشک کرتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ سجایا اس طرح تو نے کہ دنیا، سجایا اس طرح تو نے کہ دنیا کرے ہے رشک میرے عاشیاں پہ، کرے ہے رشک میرے عاشیاں پہ، سجایا اس طرح تو نے کہ دنیا کرے ہے رشک میرے عاشیاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ایک عہد ہے محبوب کے ساتھ کہ تجدید عہد ہے کہ میرے جسم میں جب تک کوئی سانس باقی ہے تیرا نام ہی میری زباں پہ رہے گا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہے جب تک جسم میں ایک سانس باقی ہے، جب تک جسم میں ایک سانس باقی رہے گا نام تیرا ہی زباں پہ، رہے گا نام تیرا ہی زباں پہ، ہے جب تک جسم میں ایک سانس باقی رہے گا نام تیرا ہی زباں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ دل کا آئینہ ہوتی ہیں، تو دل میں جو کچھ وہ آنکھوں سے بیان ہو جاتا ہے، لیکن زبان جو ہے وہ ذہن کی محتاج ہوتی ہے، زبان اکثر وہی بات کرتی جو ذہن کہتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی کہا ہے محبوب سے کہ تیری آنکھوں میں تو اقرار محبت جھلک رہا تھا، لیکن تیرے زبان سے انکار محبت ہوا جس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تیری آنکھوں سے تھا اقرار جھلکے، تیری آنکھوں سے تھا اقرار جھلکے، ہوئی حیرت بڑی تیرے بیاں پہ، ہوئی حیرت بڑی تیرے بیاں پہ، تیری آنکھوں سے تھا اقرار جھلکے، ہوئی حیرت بڑی تیرے بیاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ صائبہ سے متعلق ہے۔ صائبہ جو ہے ایک شیلٹر کو کہتے ہیں جو کہ آپ کو بارش، دھوپ سب سے تحفظ دیتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر کی چھت ہوتی ہے وہ آپ کی صائبہ ہوتی ہے، وہ آپ کو برے موسم سے، دھوپ سے، ہر چیز سے جو ہے وہ بچاتی، لیکن بعض اوقات آپ کا صائبہ ہی آپ کے سر پہ آ گرتا ہے اور آپ کو بچاؤ کے بجائے آپ کے لیے ہی درد اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ خود میرے ہی سر پہ آ گرا ہے، وہ خود میرے ہی سر پہ آ گرا ہے، بھروسہ تھا مجھے جس صائباں پہ، بھروسہ تھا مجھے جس صائباں پہ، وہ خود میرے ہی سر پہ آ گرا ہے، بھروسہ تھا مجھے جس صائباں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ مہمان نوازی سے متعلق ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک شہر کی، محبوب کے شہر کی مہمان نوازی کے بارے میں ذکر کیا کہ یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ مہمان نوازی ہوتی ہے وہاں پہ دروازے گھروں کے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جو مہمان ہے وہ گھر کے اندر بلا جھجک آ سکے، لیکن جو تیرا شہر ہے اس شہر میں تو ہر گھر کے دروازوں پہ تالے پڑے ہیں، قفل پڑے ہیں۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عجب اس شہر کی مہمان نوازی، عجب اس شہر کی مہمان نوازی، یہاں پہ قفل ہے ہر ایک مقام پہ، یہاں پہ قفل ہے ہر ایک مقام پہ، عجب اس شہر کی مہمان نوازی، یہاں پہ قفل ہے ہر ایک مقام پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ محبوب سے ایک گلہ ہے کہ میرا دل تو وہیں پہ بکھرا پڑا ہے ٹوٹ کے جہاں پہ تو نے اس کو ٹھوکر لگائی تھی۔
تو نے جہاں پہ جفا کی ٹھوکر لگائی تھی میرے دل کو، وہیں پہ میرا دل ابھی تک بکھرا پڑا۔ شعر اس طرح ہے کہ جہاں تو نے لگائی اس کو ٹھوکر، جہاں تو نے لگائی اس کو ٹھوکر، میرا بکھرا پڑا ہے دل وہاں پہ، میرا بکھرا پڑا ہے دل وہاں پہ، جہاں تو نے لگائی اس کو ٹھوکر، میرا بکھرا پڑا ہے دل وہاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ زخموں سے متعلق ہے۔ زخم جو ہیں وہ عموماً یہ شعر کی جو میری جو اس میں درپردہ سوچ تھی، جو پس منظر تھا، وہ یہی تھا کہ اکثر جو ہیں وہ لوگ انتہائی عشق میں جو کر گزرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں مجھے ذرا سپرفیشل سی لگتی ہیں، بناوٹی سی لگتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم پہ آج کل ماڈرن زمانے میں ٹیٹو کرا لیتے ہیں، پرانے وقت میں وہ خنجر سے اپنے بازو پہ یا اپنے جسم پہ کہیں اس محبوب کا نام جو ہے وہ لکھ لیتے تھے، تو اس سے وہ وہاں پہ ایک زخم بن جاتا ہے۔ ٹیٹو بھی بیسیکلی ایک زخم ہی ہوتا ہے جس میں وہ انک ڈال کے اس کو رنگ دے دیتے ہیں، تو وہ بہرحال وہ زخم بن جاتا ہے اور اس میں پھر آپ کے محبوب کا نام ہوتا ہے۔ تو وہ والا کانسیپٹ میں نے یہاں پہ استعمال کیا اور دل پہ لکھا کہ میرے دل پہ جا بجا جو زخم ہے اس میں ہر زخم پہ تیرا ہی نام لکھا ہوا۔ شعر اس طرح ہے کہ زخم ہے جا بجا اس دل پہ میرے، زخم ہے جا بجا اس دل پہ میرے، لکھا ہے نام تیرا ہر نشاں پہ، لکھا ہے نام تیرا ہر نشاں پہ، زخم ہے جا بجا اس دل پہ میرے، لکھا ہے نام تیرا ہر نشاں پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے، بلکہ مجھے یہ شعر جو حاصل غزل لگتا ہے۔ اس میں نے حسن کو جو ہے حسن سے وفا کی امید جو ہے اس کو بیکار قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہے جیسے کوئی دکان ہوتی ہے اس سے خاص سودا نہیں ملتا، جس طرح آپ کسی پرچون کی دکان سے گوشت لینے کی کوشش کریں یا گوشت کی دکان سے پرچون لینے کی کوشش کریں، ایسی یعنی دکانیں مخصوص ہوتی ہیں کہ ہر دکان پہ کچھ خاص چیز ملتی ہے، تو خاص ٹائپ کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے حسن کو ایک ایسی دکان کہا ہے جس میں وفا کا سودا نہیں ملتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وفا کی حسن سے امید کیسی، وفا کی حسن سے امید کیسی، نہیں ملتا یہ سودا اس دکان پہ، نہیں ملتا یہ سودا اس دکان پہ، وفا کی حسن سے امید کیسی، نہیں ملتا یہ سودا اس دکان پہ۔ اگلا شعر جو ہے وہ بعض اوقات انسان یہی جب انسان کا محبوب جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ اس کا دنیا میں اب کوئی نہیں بچا، تو اس لیے وہ جو ہے اس پہ میں نے اس سچویشن پہ یہ شعر لکھا ہے کہ تو تنہا ہو گیا دنیا میں فیصل، تو تنہا ہو گیا دنیا میں فیصل، نہیں ساتھی تیرا کوئی یہاں پہ، نہیں ساتھی تیرا کوئی یہاں پہ، تو تنہا ہو گیا دنیا میں فیصل، نہیں ساتھی تیرا کوئی یہاں پہ، تو چھایا اس طرح تو لے گما پہ، ہے تنہا چاند جیسے آسماں پہ۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے اشعار سے کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔